तूने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार जिए भुट्टो जिए बीबी प्यारा बिलावल बोलो सब 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 बोलो सब 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 भुट्टो जैसा लगता है हमारा बिलावल बोलो सब सब सब। दहशतगर्दी के मामले पर मुल्क जहां 2 साल पहले खड़ा हुआ था, आज भी वहीं पर खड़ा है। 2 साल गुजरने के बाद भी आज फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी है? ये मुल्क के लिए नहीं सोचते, ये सिर्फ करप्शन की कमाई को बचाने की फिक्र में है। इनको पनामा की परेशानी है। मियां साहब, पाकिस्तान की अवाम आपसे और पंजाब की अवाम आपके छोटे भाई से निजात पाना चाहते हैं। नवाज हो, नवाज हो। कुव्वत है हमारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी। मैं सिर्फ 15 दिन पंजाब बैठा हूं और पंजाब के बल्ले वालों का भी और कागजी शेरों का भी हाल खराब हो गया है। हम पनामा का भी इंतजार कर रहे हैं, हम जजों का भी इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ हुआ है। बगैर इतनी मेजॉरिटी के मैंने चेयरमैन सेनेट बना के दिया, इंशाअल्लाह इस दफा आपको मैं प्राइम मिनिस्टर भी बना के दूंगा। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ मैली नजर रखते हैं कि तुम्हारी नजरों से ना हम पहले डरे हैं ना अब हम डरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज बरसी थी भुट्टो साहब की और उस पर गढ़ी खुदा बख्श में एक बड़े इज्तिमा से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और जरदारी साहब दोनों ने और बाकी जितने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने खिताब किया। जाहिर सी बात है ये एक सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया उन्होंने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उन्होंने इस बात की एक इंडिकेशन दी कि उनको लग रहा ये है कि इंतखाबात इसी साल हैं और पनामा का इंतजार जाहिर सी बात है उन्होंने कहा हम भी कर रहे हैं। इंसाफ पर भी उन्होंने बात की कि कभी इंसाफ इस मुल्क में नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट से लोग जान छुड़ाएं। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि 2 साल पहले पाकिस्तान जहां खड़ा था अब भी वहीं खड़ा है। इसमें थोड़ा सा एक तजाद पाया जाता है, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले जहां हर रोज 2-4 धमाके पाकिस्तान को अपनी जद में लिए हुए थे, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़रबे अज़्ब और उसके बाद रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस की कामयाबियों के हवाले से आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है काम करने के लिए बहुत है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ किया नहीं तो मिलिट्री कोर्ट्स की फिर जरूरत पड़ी। ये भी याद रहे कि मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रही हूँ, उज़ैर बलोच का केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाना एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। क्या पीपल्स पार्टी वाकई इलेक्शंस दे रही है तरीके इंसाफ को? उन्होंने जरदारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि मैंने आपको चेयरमैन सेनेट बना के दिया और मैं पीपल्स पार्टी ये वादा करती है कि अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर भी बना के दूंगा। तो क्या अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी? एक सवाल तो ये। आज की बड़ी खबर की तरफ आ जाते हैं नाजरीन। इस्लामी फौजी इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये कहा तमीना जंजुआ साहिबा ने, और उनको ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की जो खारजा अमूर का इजलास हुआ जिसमें साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ सऊदी इत्तेहाद के सरबराही सौंपने जाने के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। और आप जानते हैं कि ईरान ने अलबत्ता कहा है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो उन्होंने ये बताया कि क्या पाकिस्तान इस इत्तेहाद में जो गए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्या ताल्लुकात पे कोई फर्क पड़ सकता है? बात करते हैं इन तमाम मामलात पर इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया फैसल वाडा साहब ने, सीनियर रहनुमा है तहरीके इंसाफ के। सेनेटर शाहिद सईद साहब अवामी नेशनल पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है। मलिक अहमद खान साहब, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। फैसल, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। ये साल इलेक्शंस का है, लग ऐसे रहा है? बहुत शुक्रिया जासमी साहब। देखें जी, बिल्कुल इलेक्शंस के साल कहा जा सकता है। हम तो पकौड़े खा खा के थक गए हैं, अब तो स्याही भी हमारे हाथों में आ गई है। बड़ी बेशिद्दत से पनामा का वेट हो रहा है डिसीजन का। तो मेरे ख्याल से हम इलेक्शन ईयर में ही हैं,
کیونکہ جو حالات اور جو واقعات اور جو کامنٹس آئے اور سب سے پہلے جو میں لایا تحریک انصاف نے ثبوت دیا, وکیلان نے دیے, جو بھی ہوا ساری ڈیبیٹ کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں اور ان کی پکوڑوں کی ویلیو تھی اور سب کچھ تھا, جو ایڈمیشن ہوا ہے نون لیگ کی طرف سے, نواز شریف صاحب کے وکلا کی طرف سے کہ ہم گدھوں پہ پیسے لے کے گئے تھے, ہم نے منی ٹریل ہمارے پاس ہے نہیں اور ہمارے پاس قطری شہزادے کا خط ہے اور اس طرح پیسے لے گئے تھے, تو وہ تو ایڈمیشن ہے آٹومیٹکلی اپنی کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی. تو اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. دیکھیں یہ تو ایک ویسے باری باری چیزیں چلتی رہی ہیں آج تک. دیکھیں سب سے پہلے جاسمین صاحب مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا تاکہ میں سارا سم اپ کر دوں. دیکھیں اس ملک کے اندر عمران خان صاحب ووٹ کے باوجود بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی کمزوریاں نہیں ہیں, نہ انہوں نے قتل کیا ہے, نہ کرپشن کیا ہے, نہ ملک دشمنی کی ہے, نہ فوج کے خلاف دشمنی کی ہے. اس ملک کے سسٹم میں کرپٹ آدمی ہی کی گنجائش ہے کہ اس کو لیا جائے. پاناما ایک ایسا ڈیسیژن آنے والا ہے جس کے بعد بیک آن ٹریک ہم ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے کرپشن کا نظام یا تو عروج پر ہوگا یا کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا بڑا چور, جتنا بڑا مجرم, جتنا بڑا قاتل, جتنا بڑا ملک دشمن, اتنا بڑا اس کا منصب. سٹارٹ کرنے سب سے بڑی ملک کی چوری کا الزام میاں نواز شریف صاحب پاس, ملک کے پرائم منسٹر. اس کے بعد نمبر 2 چوری جو ہے منی لانڈرنگ, 164 کا کنفیشن سٹیٹمنٹ. کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہے, آپ کے فائنانس منسٹر ہے. آپ حقانی صاحب کو آج گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ غدار ہے. جب وہ ایمبیسڈر پاکستان امریکہ میں بن رہے تھے تب سب سو رہے تھے. وقت ضرورت الطاف حسن گلے کاٹتا تھا, پٹھانوں کو مارتا تھا, پولیس والوں کو فٹ بال بناتا تھا. اس کو قائد مانا گیا, رو کے علاوہ بھی, رو کے باوجود بھی. اسامہ بن لادن کی رپورٹ دبا کے رکھی گئی. ڈان لیکس, کور کمانڈرز نے کہا ہماری ریزرویشن ہے, ملک سالمیت کے بارے میں بات ہوئی, لیکن ڈان لیکس میں ڈان کو بند کرانے کے پیچھے پڑ گئے, ڈان کی خبری کو چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ آ جائیں اربوں خربوں روپے کے ایشوز, سکینڈلز, مودی والے ایشوز, سارے ایشوز کو اگر آپ سم اپ کر لیں تو اس ملک کے اندر صرف اور صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے. یہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, خون کے اندر بے ایمانی آ گئی ہے, ملک کو چلانے والے سب ملے ہوئے. وقت ضرورت این آر او لینے والا گناہگار ہے, این آر او دینے والا گناہگار نہیں ہے. اپنی مرضی کے تحت ایک شخص کھڑا ہو کے آپ کی کرپشن, کرمنالٹی سب ختم کر کے آپ کی دولت بھی واپس کر دیتا ہے, کیونکہ وسیع تر مفاد کی خاطر پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اپنے مفاد کے لیے 5,500 مقدمے اور قاتل اور قتل و غارت بھی معاف کر دیے نا. جنہوں نے ہمارے سر پہ لوگوں کو ڈالا اور جنہوں نے کرپشن کی تو باری باری پیسے ڈال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے. لیکن ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے, فرام ہیئر آن آئی ول پک اپ, کہ لیٹس فرام ٹوڈے آنورڈز اب ہم این آر او لینے والے پہ نہیں, این آر او دینے والے کا ہم کہتے ہیں احتساب کرو. ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کا جو یہ جلسہ تھا؟ مفاہمت کی سیاست تو وہ پہلے ہی کہہ چکے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مکمکا ہے اور یہ صرف لفاظی ہے. زرداری صاحب البتہ کہہ چکے ہیں کہ بہت ہو گیا, اب آپ کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں چلے گی, اور وہ پنجاب میں جب 15 دن تھے تو بلہ اور کاغذی شہر دونوں ہل گئے. دیکھیں میں یہ جو الزام, دشنام, بہتان, بے سر و پا کی گفتگو, بغیر ثبوت کی گفتگو, کریٹنگ مور ہیٹریڈ اینڈ اسپیکنگ وداؤٹ اینی ریزن, بلا جواز کی گفتگو, یہ تو شاید اس قابل نہیں ہوتی کہ جواب دیا جائے. لیکن جو آصف زرداری صاحب کا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں پنجاب میں 15 دن لگا کر آیا, جو میں نے بھی ان کی سپیچ کا پارٹ سنا ہے. آپ دیکھیں ان کی جو ٹوٹل کیمپین ہے, وہ کیمپین پوری ان کی تو حکومت کو ہر جگہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو کس قسم کی ڈیل یا کیسا کوئی این آر او, اور جو جس بنیاد پر عمران خان صاحب نے این آر او کی بات کی اور کہا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, وہ چاروں عدالتی فیصلے ہیں, اور ان چاروں عدالتی فیصلوں میں کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے اندر پروسیکیوشن کی کوئی تھوڑی سی بھی جھول نظر آتی ہو. ایک تو ویسے ہی ایکویٹل لا پوائنٹ پہ ہوا ہے جو حامد سعید کاظمی صاحب کے, اور 2 بیلز پر ہیں. ایک جو اس میں سے ڈاکٹر آسم صاحب ہیں وہ بھی بیل پر ہیں, اور شرجیل میمن صاحب ہیں وہ بھی بیل پر ہیں. ان کے کیسز وہیں سٹینڈ کرتے ہیں. کوئی ایک ایلیگیشن جس میں یہ بتا سکیں کہ پروسیکیوشن نے کس جگہ پر نرمی کی. ڈاکٹر آسم کی بیل کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا, گو کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کا تعلق کوئی نہیں تھا. وہ پروسیکیوشن جو تھی وہ رینجرز نے کھڑی کی تھی, اور اس کی وجوہات آصف زرداری صاحب کی اپنی تھیں, سٹارٹنگ فرام دیٹ سپیچ وچ ہی ڈیلیورڈ ان لاہور, اور جس کے بعد ان کی ساری تعلقات خراب ہوئے اور جو بھی معاملات فوج کے ساتھ. اور یہ عدالت میں سیاست فوج کے obviously ایک سیکنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ملک صاحب ایک سیکنڈ, I mean you're saying کہ فوج نے بدلے کے طور پہ ڈاکٹر عاصم کو اٹھایا, تو it was a جھوٹا کیس رینجرز نے ڈالا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا ڈاکٹر عاصم کے خلاف اگر کوئی کیس
Sir, one second. Let's go back to what you said. Please hear me out, sir. You said कि this is यहाँ से ताल्लुकात खराब हुए जब आसिफ जरदारी ने फौज पे, यानी कि उस वक्त फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रशिया का दौरा कर रहे थे, जब उनको कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर आसिम, मयान, शर्जील, ये सारे मामलात हुए ना, तो मतलब फौज बदला ले रही थी। देखिए, बात ये है कि आपको क्या इस बात की कोई भूल है, कोई पर्दा है इस बात का? गुड। जितनी देर तक वो लोग वहां बैठे रहे, आसिफ जरदारी साहब तो पाकिस्तान भी नहीं आए। और अयान अली का या अपना जो डॉक्टर आसिम का केस है या जो शर्जील मेमन का केस है, ये सारे लोग अब आगे केसेस फेस कर रहे हैं। तो जिन प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ केसेस बनाए हैं, अगर किसी के पास ये प्रूफ है, इस चीज का सबूत मौजूद है कि प्रोसिक्यूशन ने कहीं कोई झोल छोड़ी है, तो वो लेकर आ जाएं सामने, अपनी बात को किसी तरह सब्सटेंशिएट कर लें, एविडेंस दे दें कि किस जगह पर किसी प्रोसिक्यूशन में कोई कमी रह गई है। अब अगर खाली इल्जामात लगाने और बेबुनियाद की, देखिए बात क्या है, इस वक्त जो ये एडमिटेड पोजीशन है कि ये इलेक्शन ईयर है, सबने अपनी अपनी बात करनी है। ठीक। अब अगर ज्यादा बेहतर होता कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करते, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, तो सिंध वाले बताते कि पीपल्स पार्टी ने वहां पर क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो कौन सी पब्लिक की फलाह के बड़े मंसूबे हैं जो उन्होंने वहां पर लगाए हैं, क्या बेहतरी की है सोशल सेक्टर के अंदर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, क्या तालीम को। शाह साहब, आपकी तरफ ये सवाल मैं लेके आना चाहूंगी। सो वन पॉइंट टुडे इज क्लियर, वो बिल्कुल मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई अभाम नहीं है, और खुले अल्फाज में वी एग्री कि जब तक राहील शरीफ और रिजवान अख्तर थे तो पीपल्स पार्टी के साथ ये मसले थे। अब क्योंकि चौकीदार तब्दील हो गए हैं, अब कोई मसला नहीं है। तो शाह साहब, एक और एनआरओ ठीक है, फिर इमरान खान ने कहा हो गया एनआरओ ये। जास्मीन साहब, से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सुनने देखने वाले को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में अजमल पहाड़ी पकड़ा जाए और 105 मर्डर केस माने और फिर रहा हो जाए, वाह। जिस मुल्क में जावेद बुंदा 212 मर्डर करके और बाइज्जत बरी हो जाए, जिस मुल्क में बल्दिया वाला केस जिसमें 259 इंसान जलाए गए और वो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन है उसमें साबित हो गया और बंदा पकड़ के ले आया और बंदे के ऊपर अदालत में केस चल रहा है, मैं आपके तवज्जो से 2 मिनट ज्यादा लूंगा और मैं उस मालिक के लिए अपील करूंगा कि जो फैक्ट्री का मालिक था वो 15 से 16 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके 2,500 लोगों को वो रोजगार दे रहा था। आज उनके बच्चे जो लंदन में है, वो जो मलका अजब का जो फंड है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनमें से वो उसके बच्चों के ट्यूशन स्कूल के पैसे दिए जाते। ये रिकॉर्ड कैसे है जीआईटी का कि 5 करोड़ 98 लाख रुपए वो दे चुका है इनको, और 7 करोड़ रुपए हाईकोर्ट में जमा करके उनके गरीबों के वरसा को दिए। और आज वो बंदा, उसके माँ और बाप अमेरिका में, उनका दूसरा भाई भागा हुआ है और आज भी उनके ऊपर प्रेशर है। उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसका कसूर क्या है? वो मुझसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा है, आर्मी चीफ से पूछ रहा है कि आखिर मेरा क्या कसूर था जब ये साबित हो गया कि दहशतगर्दी हुई। तो वो बंदा अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चला रहा है? वो अपनी फैक्ट्री बेच क्यों नहीं सकता है? वो इधर आ क्यों नहीं सकते? हमारी हुकूमत का रोल क्या होगा? और जब अपील आती है कि भाई महाजरों के साथ जुल्म हो रहा है, तो आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि वो भी फैक्ट्री का मालिक भी महाजर उर्दू स्पीकिंग है, और जो लगे जले हुए लोग हैं वो भी उर्दू स्पीकिंग है। और जब हम इस पे मसलहतें करेंगे तो फिर हम इंसानियत की तवक्कुआत, अच्छी हुक्मरानी की तवक्कुआत किससे करे, क्यों करे? हमें क्या जरूरत है तवक्को रखने का कि ये मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, यहाँ इंसाफ हो जाएगा, यहाँ सजा हो जाएगी? ठीक कह रहे हैं। वैसे ये सजा नहीं होगी भाई, किसी को सजा नहीं। ये मुल्क बना ही नहीं सजा देने के लिए, ये मुल्क सिर्फ बनना है खाने के लिए, चबाने के लिए। इसको चबाओ चिविंगम की तरह और फेंक दो रोड पे, फिर दूसरा चिविंगम मुंह में डाल। हिसाब किताब देने ही नहीं किसी ने। तवक्को नहीं करनी चाहिए, जिसकी भी तवक्को है पाजामा से वो गलतफहमी के शिकार में न रहे। आज तक किसी कमीशन का रिपोर्ट आया हुआ है? क्यों नहीं आ रहा है? लिहाजा देखो, हम कहते हैं एहतसाब सबका हो, यहाँ पे हर आदमी बोलता है एहतसाब हो, मगर सिर्फ मेरा ना हो, दूसरे का हो।
تو اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو دھاندلیاں ہو رہی تھی, ٹپے لگ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے, ہم 2007 سے چیخ رہے تھے, ہم پہ اٹیک ہو رہے تھے, ہمارے بندوں کو شہید کیا, ہم الیکشن میں نہیں کرنے دیا. الیکشن حکیم اللہ نے کروایا. آپ نے خود دیکھا ہمارے سیاستدان جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ڈیموکریسی کے, تو اگر یہ ڈیموکریسی میں ہوتے تو یہ لوگ چاہیے تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں, ہم الیکشن اس وقت تک نہیں لڑیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب, ویری گڈ پوائنٹ. جب تک آپ نے ہمارے مخالفین کو لیول پہ گراؤنڈ نہیں دیا اور دماغوں پہ اس کو ہٹا دیا, ہم ایسے الیکشن کیوں لڑے؟ نہیں لڑنے. 2013 کا الیکشن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر یہاں جمہوریت ہوتا, جمہوریت تو ہے نہیں, جمہوریت کے نام پہ صرف سیاست ہے اور مصلحت ہے اور پیسے بنانے کی مشینیں. ٹھیک ہے, چلیں سارے سیاستدان, یہ تو آج بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ the system is collapsing, کیونکہ جو انہوں نے ایک چارٹ شیٹ اس ملک, it's collapsed. کوئی توقع لگانے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں ہونے والا. میرے خیال سے شاہد سعید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی فیکچول, کڑوی اور سچی باتیں کی ہیں, اور ہمارے پاس نہ بھولیں کہ اس بلدیہ کو جلانے کے بعد ایک ڈرائی کلیننگ مشین بھی لگائی گئی, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ڈرائی کلین بھی اس میں کیا گیا, اور ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو مان لیں, پاکستانی قوم اس کو مان لے, حماد صدیقی جیسے لوگوں کو آنے دے دے. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں شاہد سعید صاحب ہو, جیسمین صاحبہ ہو یا ہم ہو, ہمارے پاس دینے کو اب کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمارے باپ داداؤں نے, نہ ہم نے کوئی سرکاری بینک سے کام کیا ہے, نہ سرکاری پلاٹ لیے, نہ سرکاری نوکریاں کی ہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. ہمیں واٹس ایپ پہ بدنام کیا جا سکتا ہے, ہمارے خلاف 2-3 لفافہ جرنلسٹ جو ہیں وہ شور کر سکتے ہیں جن کو کوئی نہیں دیکھتا, یا ہماری پگڑی اچھالی جاتی ہے, ہماری گاڑی سے شراب یا منشیات یا اسلحہ برآمد کیا جا سکتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمیں غدار کا نام دیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس ملک میں سچ بولنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے رہیں گے, نہ ڈرے. ہماری ہے, ہم کلیکٹیو کرتے رہیں گے. 2 ہوں, 200 ہوں, 2 کروڑ ہوں, 20 کروڑ ہوں, سب بڑھیں گے آہستہ آہستہ. یہ جو آج شاہد سعید صاحب بات کر رہے ہیں, جو آپ بات کر رہی ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں, آج سے پہلے کوئی یہ باتیں نہیں کرتا تھا. اس ملک کے اندر تجربے ہوئے, اس ملک میں NROs ہوئے, اس ملک میں سب سے بڑے کرپٹ پولیٹیشنز. Is this again an NRO? Of course it's an NRO. By the establishment or the government? میں نے کہا everybody, دیکھیں collectively including ourselves, we all are responsible. اب ہم اس responsibility اس لیے سرگردوش ہو گئے, ہم اپنی آواز کھڑی کریں. بہت لوگوں کو برا لگتا ہے حکمران جو اس ملک کی سب سے بڑی چوری میں جس کا نام ہے, وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے. جس ملک میں سب سے دوسرا نام وہ اسحاق ڈار صاحب ہے, فائنانس منسٹر ہے, سلوٹ کرتے ہیں ہم لوگ ہوتے, ان کی باتیں سنتے ہیں. وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, وہ FBR کو نوٹیفیکیشن نہ دیں گے, وہ ٹیکس میٹرز دیں گے. چور ایماندار لوگوں سے پیسے نکالے گا. یہ کہاں کا تماشا ہے؟ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو ڈیبار کیا ہیلی کاپٹر کیس کے اندر, وہاں بھی زرداری صاحب پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ آنے کے بعد ان کو الیکشن لڑنے دے دیا. یہ نظام تباہ ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں شرجیل میمن کو, شرجیل میمن جب یہاں اس ملک میں تھا تب اس کو کرپشن کوئی الزام نہیں تھا. جب شرجیل میمن ملک سے چلا گیا, بریکنگ نیوز چلا گیا, اور پھر آپ نے اس کا نام ECL میں ڈال دیا جب وہ چلا گیا. سنے, اور جب وہ آیا, وہ بیل لے کے آیا, بیل کو پھاڑا. اس کا مطلب پاناما کا فیصلہ آئے گا, ہم پھاڑ کے دھجیاں اڑا دیں گے اس کی. اور بھائی جب وہ ملک کے اندر لوگ چوری کر رہے ہوتے ہیں, چھوڑ دے سب کی چوری. آج جو چوری ہو رہی ہے اس کا انتصاب کون کرے گا؟ کب ہوگا اس کا فیصلہ؟ عدلیہ کرے گی, عدلیہ پاکستان کی عدلیہ کرے گی. ملک صاحب یا تو آپ اور میں بھی پکوڑے بیچیں گے, یا پھر اس کی سیاہی منہ پہ کالک بنیں گے. ملک صاحب, these are very big cases, you see, I mean like seriously, بڑی serious تکلیف ہوتی ہے. یہ جو شاہد سید صاحب نے جو figures بتائے ہیں نا, when people get away with this, just imagine the message. سر آپ تو پنجاب میں رہ رہے ہیں نا, وہاں پھر بھی حالات بہتر ہے. چلے دیکھیں, میں نے پہلے آپ سے یہ کہا کہ مطلب اس قسم کی تقریر بازی اور یہ جس طرح کی بات آپ سن رہی ہیں, اس کا میں کیا جواب دوں؟ از دس لاجیکل, از دس ورتھ ٹاکنگ ٹو, اور یہ اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ میں کیا کہوں؟ دیکھیں بات میری بات سنیں, مطلب بلدیہ میں 300 بندہ جل گیا, کوئی جواب نہیں بنتا. اجمل بھاڑی نے 200 بندہ پھڑکا دیا, کوئی جواب نہیں بنتا. ایک آدمی نے لندن سے چیف آف دی آرمی سٹاف, پرائم منسٹر جنرل بلال, جنرل رضوان کو ایسی گالیاں دی, اللہ معاف کرے, کہ وہ کوئی آن ایئر نہیں کر سکتا. گورنمنٹ نے کیا کیس ڈالا اس پہ, ٹریزن کا؟ کہاں ڈالا؟ نہیں, میں اس پہ بات نہیں کر رہا جو شاہد سید صاحب نے کہی. جو فیصل کہہ رہے تھے, میں نے تو اس کے جواب میں کہا کہ اگر یہ خود فیصلہ کر چکے ہیں کہ کون چور ہے, اور یہ اگر خود فیصلہ کر چکے ہیں کہ الزام کی بات کی ہے, میں نے الزام کی بات کی, میں نے کسی کو چور نہیں کہا, میں نے کہا الزام لگا ہوا ہے. اور آپ کیونکہ گورنمنٹ آپ کو جواب دینا, ملک صاحب آپ کا بڑا احترام ہے, لیکن آپ کو جواب تو دینا ہے نا.
نہیں میں سر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا، میں نے اسی لیے کہا کہ آپ نے جب یہ خود فیصلہ کر لیا اور آپ اتنا لاؤڈلی کہیں گے کہ جن لوگوں کے ذمے یہ چوریاں ان کو سلوٹ لگیں، تو اب اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے لاجیکلی؟ کین آئی سے سم تھنگ ٹو دس؟ ایک کیس ہے سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے، اور جب وہ فیصلہ آئے گا تو وہ تعین کرے گا، اور جو بھی تعین وہ فیصلہ کرے گا اس کی بنیاد پر چیزیں طے ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو پہلے شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایویڈنس آئی ہے اور وہ اس کے اندر ایک بڑا شیم فل ایکٹ ہے، تو کون ایم کیو ایم کے اس کردار کو کس نے قبول کیا؟ ایون کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو الطاف حسین کا نام اتنے احترام سے لیتے تھے، سب نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا۔ الطاف حسین سے نہ صرف ڈس ایسوسیٹ کیا لیکن ملک صاحب کین آئی پلیز ریز اے پوائنٹ؟ میری بھی گزارش سن لے سر، انہوں نے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا لوگوں کی فیکٹری میں جلنے کے بعد نہیں، اجمل بہاڑی کے چھٹنے کے بعد نہیں، سہولت مرزا کے پھانسی چڑھنے کے بعد نہیں، جب 22 اگست والی تقریر آئی نا اس کے بعد ان کو کروانا پڑا۔ 1979 میں بھی جھنڈا چلایا تھا الطاف حسین نے، تب لوگ سو رہے تھے کیا؟ میں یہ عرض کروں، دیکھیں ایم کیو ایم کی طرز سیاست سے مجھے بھی اختلاف ہے، بڑے شدت سے اختلاف ہے، الطاف حسین صاحب کی تقاریر کے ساتھ اختلاف ہے، ان کے یہ کرمنل ایکٹس ریکارڈ پر موجود ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا، میں تو اس فیکٹ سے بھی ایکوینٹڈ ہوں کہ جو اس کی فورینزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ اس کے اوپر کچھ ایسا کیمیکل پھینک کے لگایا گئی تھی آگ کے آگ بجھے نا۔ میں تو اس رپورٹ سے بھی ایکوینٹڈ ہوں۔ اب یہ کورٹس کے اندر کیسز ہیں اور یہ فیصلے کورٹس نے کرنے ہیں۔ اب 200 افراد کے قتل کا جو یہ الزام نہیں ہے، بلکہ 200 افراد کا یہ قتل ایم کیو ایم کی ہتھیلی پر ہے، ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ 259 صرف ایک واقعہ بتا رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں سر میری گزارش سنیں، 1200 لوگ ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم جو انہوں نے کیا، کیا وہ کراچی کے عوام اس چیز سے ایکوینٹڈ نہیں ہے؟ کیا کراچی کے عوام کو نہیں پتا کہ یہ جماعت جو ہے؟ میرا سوال یہ کہ اس بندی کے مالک کا کیا قصور ہے جو ان کے بچے بھیک مانگنے پہ بیٹھے ہوئے، ان کا حکومت نے کیا مدد کی، ان کو کیا دلایا؟ ہمارے ملک کی جمہوریت اور اس کے حکمران اور سسٹم کے بارے میں آپ کیسے غلط بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بہترین سسٹم ہے پاکستان کا، بندے مارو، کرپشن کرو، فوج کی مخالفت زہر اگلو، لیکس کرو، اور اس کے بعد آپ گدے نشین ہو جائیں گے، آپ حکمرانی کے اوپر ہوں گے۔ یہ تو سسٹم ہمارے وہاں موجود ہے نہیں نا سر، تو اس پہ شاہد سعید صاحب کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ I have to take a short break. اس کے بعد شاہ صاحب you comment on this. Let's take a short break. Welcome back. شاہد سعید صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھو جاسمین، میں جہاں پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک ہوتا ہے اسٹیج ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، اور ایک ڈرائنگ روم میں راز و ناز کی باتیں ہوتی ہے۔ اسٹیج کے اوپر کوئی پروگرام نہ کرے، اسٹیج میں تو سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بعد میں جب یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کے اوپر ٹی وی شو ہونا چاہیے، اور جو ڈرائنگ روم میں باتیں ہوتے ہیں، جو راز و ناز کی ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ پروگرام کریں، ان کا آپ لوگ کوچ لگائے کہ اس میں کیا باتیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا ڈرائنگ روم میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اچھا وہ میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ جب ہم سیاستدان چاہتے ہیں تو ہم نے 18ویں ترمیم، جس میں ہمارے صوبے کو نام ملا، صوبائی خود مختاری ملی، جس کے اوپر ہمیں غدار کہتے تھے، ہم نے 18ویں ترمیم پہ سب متفق ہوئے، 19 پہ ہوئے، 20 پہ ہوئے، 21 پہ ہوئے، 22ویں ترمیم پہ ہو گئے، آج کل 23ویں ترمیم جو فوجی عدالت ہے اس پہ ہم سب متفق ہو گئے۔ اب ایک اور چیز ہے جس کو نمبر آپ دے دو کہ اس کو 24واں دے دو، یا کرپشن، اس پہ سب متفق ہے، انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ اب اس کا نمبر دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ہمارا سینٹ چیئرمین یا اسپیکر صاحب دونوں میں سے درخواست ہے کہ وہ جو بھی ترمیم کا نام رکھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کرپشن کون سے ترمیم کے تھرو ہو رہا ہے۔ شاہد سید صاحب آئی سویر میرا دل چاہ رہا ہے یہ شو نا میں 3 گھنٹے آپ کے ساتھ ہی چلا ہوں، آج آپ کیا کھا کے آ گئے تھے؟ اتنی صحیح اور کڑوی اور سچی باتیں کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی بولنے تو دو، بولو۔ جہاں پہ 462 ارب روپے کرپشن، میں 400 ارب چھوڑ دیتا ہوں، 60 بھی چھوڑتا ہوں، 2 ارب ثابت نہ کرے اور بندہ نکل آ جائے، جہاں لانچوں میں پیسے جائے، جہاں رنگے ہاتھوں ڈالر پکڑا جائے، اور جہاں اس گنگا میں صرف پاکستان نہیں ہے، آپ کا وہ جو جس کی تعریف دنیا بھر کرتی ہے برطانیہ، وہ بھی الطاف حسین کو 5 لاکھ پاؤنڈ واپس دے چکی ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں
کہ امید تو کی جاتی ہے، آثار نظر نہیں آتے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم کرے ہمارے ملک پہ، ہم سب پہ۔ جو ہم پرائے جنگوں کو لے کر کے جو ہمارے ایک انڈیا دشمن تھا، ہم چاہتے کہ ہم اس سے مذاکرات کر کے دوست بنا لے۔ آج ہمارا افغانستان ہم سے لڑ رہا ہے، ناراض ہے، ایران ہم سے ناراض ہے۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ سائیڈ اچھا نہیں ہے، طرف اچھا نہیں ہے، ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے۔ اگر پاکستان ہے تو آپ بھی ہے، میں بھی ہوں، سب کچھ ہے۔ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے رویوں کو لچک لانا پڑے گا، اور یہ عدالتوں کو احترام ہونا چاہیے، اور عدالت ہر آدمی اپنے ادارے اپنے کام کرے۔ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان تک کام نہیں کر رہا، ورنہ انہیں 122 کا الیکشن اس کو بالکل ڈیسیٹ کرنا تھا، ختم کرنا تھا، جبکہ دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ 80 کروڑ روپے ایک نے لگائے اور دوسرے نے شاید 1 ارب لگائے ہو۔ جب آپ کا رول 15 لاکھ کا ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے، وہ ایک شام کا خرچہ 20 لاکھ روپے تھا، تو وہاں جب فالو نہیں ہوتے الیکشن کمیشن کو کس نے روکا ہے؟ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے۔ اب سوچ یہ کہ وہ وہاں پہ اختیارات جب صاحب میں آ جائے ثبوتیں دو، کیا ثبوت ہوں بھائی؟ اس کا بھی میں ثبوت دوں گا۔ اگر رول غلط ہے تو رول چینج کرو۔ ہمارا رول ہے کہ 15 لاکھ خرچ ہوگا۔ جب حکیم اللہ نے الیکشن کروانا تھا تو ہمارے ادارے کدھر تھے؟ یہ الیکشن کے دن میں لاشیں اٹھا رہا تھا، مجھے لوگ تانے دے رہے تھے، میں برا صحیح مجھے مار کیوں رہے ہو، مجھے ووٹ نہ دو، عوام کو اپنی مرضی سے ووٹ نہ دو۔ کراچی میں جب ٹپے لگتے تھے تو کیا لوگ نہیں دیتے؟ آج بھی اگر چیک کرنا چاہو پرانا ریکارڈ نکالو، بورے چیک کرو، فنگر پرنٹ سے پتہ چل جائے گا۔ ایک بندے نے 8-8 ہزار ووٹ لگائے۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں 100% ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ پتہ ہے ایسا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ اس ملک میں ایسا الیکشن ہو جانا چاہیے، کوئی ایسی ترمیم پاس ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کا کاروبار، بچے اور آپ کا خاندان باہر ہے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ الیکشن ریفارم پہ کیا کام ہوا؟ یہ کرنا نہیں چاہتے، کوئی کام نہیں ہوا۔ ملک صاحب if you could comment after this فیصل جی۔ دیکھیں، اس میں بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے شاہی سید صاحب نے کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کے اندر سنجیدگی ساری سیاسی جماعتوں کو دکھانی چاہیے تھی، اور جن کا خاص کر مدعا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس مدعے کو اٹھا کے سپریم کورٹ تک یہ بات چلائی اور بڑا ایک لمبا دھرنا بھی دیا۔ لیکن جب پارلیمنٹری کمیٹی فار ریفارمز بیٹھی اس میں پارٹیسپیشن ان کی نہیں تھی۔ کس وجہ سے عدم اعتماد تھا؟ جب ان کی اپنی پوری ریپرزنٹیشن وہاں پر موجود تھی، اور اسی طرح سے اے این پی نے بھی اس میں کوئی بڑی سیریس انپٹ نہیں دی۔ مطلب میں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے، اس رپورٹ کے اندر اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اپنی اپنی حیثیت اور حساب کے مطابق اس کے اندر اپنی انپٹ دیتی تو الیکشن کمیشن کے لیے شاید کچھ آسانی پیدا ہو جاتی۔ اب الیکشن کمیشن نے جو ریفارمز کرنی ہے اور ریفارم عملے الوا تم کا ہو نہیں، حکومت تمہاری بنتی ہے، تمہیں چاہیے، الزامات تم پہ آتے ہیں، مجھ پہ الزام نہیں آتا، میرا کوئی حکومت نہیں بنا۔ نہیں، میری گزارش سنیں، میں آپ کی الیکشن کمیشن کے ریفارمز کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں سر۔ سمجھیے، اچھا، الیکشن کمیشن کے ریفارمز میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی انپٹ دینی چاہیے تھی، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تھی، تو اس میں چلو ایک چیز تو بہتری ہوتی۔ Nobody is interested. Nobody did that. No, nobody. دیکھیں نا، a senior senator of this country is saying. اچھا، میں سن لیں سر، یہ ترمیم بنا دیں، کرپشن کو ایک آئینی ترمیم بنا دیں۔ From the senator this is coming. اچھا، نہیں دیکھیں، یہ جو شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سینٹ کے رکن ہیں، تو یہ بہتر ایسا کریں کہ وہاں پر یہ ایک کوشش کریں کہ کوئی بل پیش کر دیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ پانی کے ٹینک میں جب کروڑوں روپے نکل گئے اور وہ بھی رہا ہو جائے تو ترمیم تو بن گیا۔ میری بات سنیں نا، دیکھیں میری گزارش سنیں، دیکھیں شاہی سید صاحب، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں، لیکن جب آپ پبلک میس انگیجمنٹ میں ہوتے ہیں اور تھرو دس میڈیا ہوتے ہیں، تو کسی ملک میں اور مہذب ملک میں اگر آپ یہ بات کامنٹ کریں، آپ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے۔ آپ ایک پوزیشن پر بیٹھے ہیں، آپ سینٹ کے رکن ہیں، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا یہ پبلک اوپینین ہے اور آپ نے اس کو ونڈیکیٹ کر دیا آن ایئر آ کے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کے متعلق قرارداد یا کوئی ریزولوشن یا کوئی بل، تو سر ایز بینگ ممبر آف دا سینٹ پلیز کائنڈلی ٹیبل اٹ، پتہ چل جائے۔ اور جس چیزوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کی باتیں درست ہیں، ہمیں ان سے 101% اتفاق رائے ہے
कि MQM मैं और क्या करूं मलिक साहब, एक मिनट मुझे दे दे। देखो बात सुनो, नेब आपका बना हुआ इस काम के लिए, तो नेब भी अगर टैंकी में से पानी बरामद हो, पानी के बजाय पैसे बरामद हो जाए और उनको रहा कर दिया जाए, तो फिर मैं इसके अलावा क्या कानून बनाऊं? कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एनआरओ क्या ये पार्लियामेंट ने एनआरओ किया था? मैं ये बता सकता हूं, ये हमारी गलतियां खुद मान जाओ, मैं मानता हूं, आप भी मानो, सियासतदानों ने की हुई ये गलतियां। मेरी सर एक्चुअली पानी के टैंक में पकड़े गए, एनआरओ क्यों किया? नेम ने क्यों छोड़ा? सारे इदारे डिपेंडेंट हैं। लोग तुम जोड़ दो। सर एक्चुअली हमारा मसला ये है, आज तक हम सिर्फ उन पे तनकीद करते रहे जिन्होंने एनआरओ लिया, अब हम उन पे तनकीद करेंगे जो एनआरो देगा। देने वाला गुनाहगार है, लेने वाला तो वैसे ही बेचारा खड़ा हुआ है अपना कचकोल लेके। दोनों जहान में भी है। एक बात ज़हन में रखें कि एनआरओ के जितने भी फ्री कैन थे, किसी को उसका कोई सियासी फायदा नहीं हुआ जी। एनआरओ करना हमेशा क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब? और हमेशा गलती 8,365 केसेस मर्डर केसों में लोग रहा हुए भाई, दौलत समेत, चोरी के पैसे समेत। देखिए मसला ये जैस्मीन साहबा, देखिए जैस्मीन साहबा, मसला ये है कि नैब के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा, डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, आपके साथ क्या हो सकता है, आप अपील करेंगे? कह रहा नहीं करूंगा। नौकर है पर्सनल, हुक्मरानों के नौकर है ये पर्सनल, जब तक ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। और जो आदमी ने अपने इदारे में बैठ के कोई काम करने की कोशिश की, उसको ट्रैश कैन में फेंका है, दुनिया ने देखा है, तमाशे बने, टीवी शोज हुए, व्हाट्सएप पे जलील हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया जूते पॉलिश करेंगे आप हुक्मरानों के तो आपको जबरदस्त पोजीशन, आउट ऑफ टर्न पोजीशंस मिलेंगी। लोगों ने अपने इक़्तिदार, अपनी चोरियां बचाने के लिए शादियां भी करवा दी हैं, इंटरनल शादियां भी हो गई हैं। कैसे? अगले 20 साल तक कवर्ड है। जब मेरा बच्चा बढ़ेगा तो उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी, हम उसकी शादी करा देंगे, वो उस वक्त प्रमोट हो जाएगा। आपको नहीं पता क्या? आप चाहती है कि शायद शेख साहब और मैं पूरे मुल्क का ठेका अपने कंधों पर डाले। मेरे छोटे कंधे, अभी थोड़ा जवान हूं, बुढ़ापे मरने की हालत मांगू तो और बहुत सच कुछ बोल दूंगा। अभी बहुत कुछ बोल दिया मैंने। मैं अब चाह रहा हूं कि आपके तवज्जुह से मलिक साहब भी बड़ी अच्छी जेंटल बातें कर रहे हैं, उनको हवा नहीं लगी अभी तक अपनी पार्टी की। शायद सही साहब ने जो बातें की, शायद सही साहब से पूछे, जब मैं नया आया मुझे उन्होंने कहा तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हें बेटों की तरह प्यार करता हूं, मत करो। पूछे शायद सही साहब से, शायद सही साहब ने मुझे कहा था नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। मैं अभी भी कहता हूं कि मुंह बंद करना पाकिस्तान में बेहतर है। ठीक है सर, हमने आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप की तरह हम लोग शायद सही साहब वो मासूम लोग नहीं है, अपने माँ बाप की तरह अखबार पढ़ के डर के रहेंगे। अब हम लड़ेंगे, लड़के मरेंगे, बगैर बुजदिली के मर जाए। तो उसमें कोई भी आए, एनआरओ देने वाला, लेने वाला, गलत फैसले करने वाला, नैब वाला, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, जो गलती करेगा उसका एहतसाब होगा, उसको जेल में डाला जाएगा, कटहरे में डाला जाएगा। डालेंगे, लोग निकलेंगे बाहर। अभी देखिए आप, लोग निकलेंगे बाहर। लोग नहीं निकलते। जब लोग अगर नहीं निकलेंगे तो सोमालिया बनने से पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक तो हम बन चुके हैं ऑलरेडी। जी जी मालिक साहब, बिल्कुल जरूर। आपका पासपोर्ट देखते हैं तो आपको साइड पर खड़ा कर देते हैं कि आप टेररिस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग वाले हो, पीछे खड़े हो जाओ साइड पर, पाकिस्तान से आए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले। अच्छा, हमारी इज्जत है। मैं आपको बताता हूं, एक जी प्लीज मेरी गुजारिश सुनिए जी जी, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो काम भी करना है आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के करना है ना। तो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस के बगैर आप कोई काम कर सकते हैं? अब अगर किसी पर इल्जाम लग जाए तो इल्जाम की बुनियाद पर क्या आप उसे जिंदा रहने का हक छीन लेंगे? अब अगर उसके जो लीगल राइट्स हैं उसने वो एक्सरसाइज नहीं करने, आपको किसने ये इख्तियार दे दिया कि आपके एनआरओ इल्जाम था जिसने लिया और जिसने दिया, दोनों पे इल्जाम है। एनआरओ एक फैक्ट है। इस मुल्क के अंदर मुसल्लत किए गए लोग अपनी अपनी बारियों में, हर ठेकेदार ने अपना नारा लगाया, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का लगाया, किसी ने एनआरओ का लगाया, किसी ने लार्जर इंटरनेशनल का लगाया। तजुर्बे हमारे मुल्क के चलाने वालों ने किए, सारे के सारे। अदलिया उसमें है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस है, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े प्लेयर्स हैं, सबके सब उसमें इन्वॉल्व है, सब मुलविस है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड माई सेल्फ। बट हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करके क्या बोलना? एनआरओ बुनियादी तौर पे एक स्या डॉक्यूमेंट के तौर पे देखा गया। एनआरओ का किसी को सियासी एतबार से, देखो कुछ क्रिमिनल्स छूट गए तो उनको क्या, उनकी जो छूट थी उन्होंने कोई सियासी फायदा दिया उनको? क्या हो गया? एनआरओ आज भी ब्लेमिश है मलिक साहब। सियासी, मैं आपको ऑनेस्ट कह रहा हूं। जास्मीन एक मिनट देखिए सर, सियासी फायदा आप क्या बात करें? मुशर्रफ के सारी जिंदगी की सियासत में वो यहाँ बैठे रहे हैं, सिंध से लेके वफात तक। मलिक साहब आखिरी बात, जास्मीन साहब, मलिक साहब एक सेकंड ले लीजिएगा प्लीज। मलिक साहब को मैं ये बताऊं कि सर जो नवाज शरीफ साहब के काम किया जिन्होंने,
وہ پھر مشرف صاحب کام کرنے چلے گئے, مشرف سے نکلے زرداری صاحب کام کرنے چلے گئے, وہی 300-400 لوگ ہیں جن کو گھما کے ہر طرف شفل کیا جا رہا ہے. It's about time to stand now. بس we have to close the show now. Thank you very much for today. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. This is a detailed topic. We'll see you again. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.